الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ مسلمان یا کوئی بھی اور انسان جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد مسلمانوں میں کم پائی جاتی ہے غیر مسلموں کی نسبت۔ تو آئیے جانتے ہیں کون سی بیماریاں ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر بیلجیم میں ایک یونیورسٹی کے طالب علم کے پاس گیا اور اس کو دین کی دعوت دی، دین اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا کہ وضو میں کیا حکمتیں ہیں، وضو کے کیا کیا فائدے ہیں، ان سے کون سی بیماریوں کا علاج ہے ان میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ علم نہیں تھا، میں اس کو ایک عالم صاحب کے پاس لے گیا۔ اب عالم صاحب نے اس کو کافی ساری چیزیں بتائیں، لیکن اس میں مسح، سر کا جو مسح کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں نہ بتا پائے، وہ بھی زیادہ ان کو گائیڈ نہ کر سکے۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ نوجوان چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ نوجوان آیا اور اس نے بتایا، اس کی مجھ سے ملاقات، اس نے بتایا کہ میں لیکچر لے رہا تھا، تو لیکچر کے دوران ہمارے لیکچرار نے بتایا کہ اگر گردن پر، گردن کی پشت پر اور اس کے اطراف پر پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جو مسح کرتے ہیں سر کا، اور اس میں ہم جو اپنے یہ گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ اطراف کا مسح کرتے ہیں، تو اس سے، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے حرام مغز اور فرمایا، بتایا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے امراض ہوتے ہیں ان سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا تو مجھے یہ وضو کا جو طریقہ ہے، اس میں جو مسح کیا جاتا ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ مسح کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سن کر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے وضو کا، تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مغربی ممالک میں مایوسی کا مرض جو ہے وہ ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، یعنی کہ مریضوں کی تعداد بہت کثیر میں پائی جاتی ہے۔ مغربی جرمنی ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فیزیوتھراپی کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس میں سیمینار میں موضوع تھا مایوسی کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ یعنی کہ ایک سیمینار سجایا گیا، اس میں موضوع یہ رکھا گیا کہ ان مریضوں کی بیماری کا علاج دوائی کے علاوہ، میڈیسنز کے علاوہ کس کس چیز سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مکالمے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیے کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلوایا، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، پھر ایسے ہی مریضوں
کہ دوسرے گروپس جو تھے ان کے روزانہ 5 بار منہ بھی دھلوایا اور ہاتھ بھی دھلوائے تو مرض جو ہے اس میں بہت افاقہ ہوا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مکالمے میں کہتا ہے کہ آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض جو ہے کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ وضو دیکھیں کتنی بڑی اس میں حکمت ہے کہ انسان مایوسی سے، پاگل ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں مایوسی کے امراض، مایوسی کے مریض جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جو مایوس رہتے ہیں۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو اگر وضو کروا دیا جائے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وضو کروانے کے بعد چیک کر لیا جائے تو وہ کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے کہ نفسیاتی امراض کا بہترین علاج جو ہے وہ وضو ہے۔ نفسیاتی جو مریض ہیں ان کا علاج جو ہے وہ بہترین جو علاج ہے وہ وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیات مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی مرتبہ، کئی بار بدن پر پانی لگواتے رہتے ہیں۔ وضو میں جو ترتیب ہے اور آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس ترتیب سے ہم لوگ آزاد ہوتے ہیں وضو میں، اس کے بارے میں ہے، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھ کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام وہ جو ہے مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے پر، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کو روک تھام کے لیے مفید ہے۔ یعنی کہ فالج جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فالج نہ ہو، اس سے ہم بچے رہیں، تو جو لوگ وضو کرتے ہیں وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے اس ترتیب سے وضو جو ہم کرتے ہیں، یہ ترتیب قائم رکھتے ہوئے وضو جب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فالج کے امراض جو ہیں ان سے مفید رہیں گے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، معلوم ہوا وضو جو ہے ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، سنت کے مطابق اگر کیا جائے تو اس سے ہمیں فالج، ہائی بلڈ پریشر، نفسیاتی امراض اور دیگر بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ باوضو رہیں اور وضو کو جو ہے بار بار جو ہے دن میں 5 مرتبہ جیسے ہم پر نماز فرض ہے تو وضو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ بھی ایمان پر ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور بھی دنیاوی اور آخرت کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔